اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ گزشتہ جمعے میں یہ باتیں آئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 4 قسمیں کھائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، اور اس تعلق سے خدمت خلق کے سامنے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی تھیں کہ انسان ایک طرف کمزور بھی ہے، دوسری طرف طاقتور بھی ہے، اور اس کی کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں عبادت کے تعلق سے، خدمت کے تعلق سے، بندگی کے تعلق سے، کہ کسی کی مدد کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انسان اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے اس دنیا کے اندر، وہ دوسری مخلوق کے ساتھ کس طرح رحم کا معاملہ کرے۔ حدیث میں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ عبادات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدمت خلق پسند ہے، اپنی مخلوق کی خدمت، ان کی بھلائی، اتنی کوئی اور چیز پسند نہیں ہے۔ اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کمزور، پریشان، بیوہ، یتیم، بے سہارا ہوتے ہیں ان کا کام کر دیتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مصیبت مارے اور غم زدہ لوگوں کی نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اسی ضمن میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ ایک طوائف عورت نے کتے کو پانی پلایا، پیاسا کتا تھا، اس کی مغفرت کا ذکر ہوا۔ ایک عبادت گزار عورت نے بلی کو باندھ کر مارا، اس کی سزا کا ذکر ہوا۔ یہ کچھ خاص چیزیں تھیں جو پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ اس تعلق سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ یہ کہ ہم صدقہ، خیرات، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جدھر ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ اپنے دوسرے ان بھائیوں تک جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، وہاں تک پہنچانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ آپ جانتے ہیں کس کو نکالنا ہے، کتنی نکالنا ہے۔ صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ نکالا جاتا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن میں اس کو بتایا گیا، اللہ کی طرف سے آیت اتری، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہیے کہ جو تمہارے پاس تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس کو تم محتاج لوگوں پر خرچ کرو۔ اب مثال کے طور پر سردی کا زمانہ ہے، ہمارے پاس پرانے گرم کپڑے ہیں، اوڑھنے کے کمبل ہیں، رضائی ہیں، جاکٹیں ہیں، بہت ساری چیزیں پرانی ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جن کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح
بہت سے لوگوں کے شادیوں کے کپڑے رکھے رہ جاتے ہیں، 20 سال 25 سال تک وہ کپڑے رکھے رہتے ہیں، خراب ہوتے رہتے ہیں، کسی ضرورت مند کو وہ دے دینا چاہیے۔ بچوں کے کپڑے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، کتابیں ان کی نکلتی رہتی ہیں، ان کے بیگ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو چیز ہو اپنے پاس زائد، اسے اپنے گھر میں کباڑ بنانے کے بجائے ضرورت مندوں کو وہ چیزیں پہنچانا چاہیے۔ یہ ان باتوں کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں کہی گئی۔ یہ جو آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے، سورہ 3 پڑھی گئی، اس میں 2 آیتیں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر انداز میں پیدا کیا ہے، سب سے اچھی شکل، صورت، شباہت، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین سانچے اور ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر ڈھانچہ انسان کا ڈھانچہ ہے، شکل، صورت، ساخت، ہر اعتبار سے، ظاہر اور باطن۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو اسفل سافلین تک لوٹا دیتے ہیں۔ اسفل سافلین کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی عمر میں ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے، جس طرح بچہ ہوتا ہے بوڑھا ہونے کے بعد پھر بچوں جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، کان، آنکھ، ناک، ہر سماعت ختم ہونے لگتی ہے، آنکھوں کے اعتبار سے کمزوری، کان کے اعتبار سے اونچا سننا، سونگھنے کی صلاحیت کا کم ہونا، چلنے میں لڑکھڑانا، گر جانا، ڈنڈے کے سہارے پر چلنا، ویل چیئر پر چلنا، عقلی اعتبار سے بھی بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم انسان کو وہ جیسے پہلے تھا اسی طرح پھر اس کو لے جاتے ہیں ارذل عمر جس کو کہتے ہیں، ایسی عمر کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ اور اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح انسان اخلاق میں بڑھ کر کے ہر ایک سے بڑھ سکتا ہے اپنے اخلاقی اعتبار سے، اسی طرح جب انسان پستی میں اترتا ہے تو پھر تمام مخلوق کو وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانور اگر کسی جانور کو نقصان پہنچائے گا تو اس کا ایک خاص پیمانہ اور زاویہ ہوتا ہے، کوئی اپنے دانتوں کے ذریعے سے، کوئی اپنا کسی طرح جانور بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی انسان پر ظلم کرتا ہے، کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسے ایسے اذیت کے طریقے ایجاد کرتا ہے کہ جانوروں کے تو عقل ہی نہیں، لیکن کسی کا وہم و خیال بھی نہیں جا سکتا۔ جنگوں میں قیدیوں کے ساتھ کس طرح دنیا کی تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں، کیسے اذیت پہنچائی جائے، کس طرح زیادہ اذیت پہنچے گی، پانی میں ڈبو کر کے ہے، اوپر سے گرا کر کے ہے، آگ میں جلا کر کے ہے، کس طرح تڑپا کر کے ہے، کس انداز میں اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایک جانور کو ایک محدود پیمانے پر سزا دے سکتا ہے، اذیت پہنچا سکتا ہے، لیکن ایک انسان پوری کی پوری آبادی کو ختم کر سکتا ہے، اوپر سے بم گرا کر، اوپر سے اس طرح کے حملے کر کے کہ پوری کی پوری آبادیوں کو سلایا جا سکتا ہے، پوری کی پوری آبادیوں کو موت کی نیند سلایا جا سکتا ہے۔ یہ تاریخیں آپ کے سامنے ہے۔ تو انسان جب پستی میں اترتا ہے تو اس کا بھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لفظ اور شریعت کی اصطلاح میں، قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی پس منظر میں تھوڑی سی اس سلسلے میں بھی گفتگو کر دی جائے، وہ ہے لفظ جہاد۔ اب ایک انٹرویو میں آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا میڈیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے کہ صاحب جہاد، اور اصل میں لفظ جہاد کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے توڑ اور مڑوڑ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے اور بڑا مقدس فریضہ ہے، لیکن اس کی بہت ساری شرائط ہیں۔ اس کے مفہوم کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے غیر بھی کچھ انجانے اور کچھ جان بوجھ کر کے اسلام کی شبیہ کو، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے لفظ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اس کا ایک اپنا مفہوم ہے۔ اب اگر کوئی نماز کو بدنام کرنے لگے، زکوٰۃ کو بدنام کرنے لگے، تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی ذہن میں جو گندگی آ گئی اس کو دور کیا جائے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی طریقے سے جہاد کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جہاد ایک مقدس فریضہ، اس کے حدود اور شرائط ہیں، لیکن کبھی لو جہاد کہہ کے اس اعتبار سے بدنام کیا گیا، کبھی لینڈ جہاد کر کے کہ بھائی زمین، کبھی شادی اور کبھی یہ اور کبھی وہ، یعنی تصور اور یہ پیش کرایا گیا ہے کہ جہاد کا مسئلہ یہ ہے کہ بس مارو کاٹو قبضہ کرو، یہ نکالو وہ نکالو، ادھم پورے ایک دنیا کے اندر اور پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا کر دینا، اس کا نام جہاد ہے۔ حالانکہ اس کے جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاد اس کا جو، اگر آپ اس کو توڑیں ٹکڑے کریں اس کے جہادہ کے معنی، تو یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے جہاد اور ایک ہے جہد۔ جہادہ اور جہد، جہادہ کے معنی آتے ہیں طاقت، اور جہد کے معنی آتے ہیں مشقت، یعنی طاقت کا استعمال کرنا، مشقت کو برداشت کرنا۔ اور یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، جیسے ظلم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اس کا استعمال ہے اس کے خلاف کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلم ہے، اس سے لکھنے کا کام کیا جاتا ہے، اب آپ اس سے اظہار بند ڈالنے لگے تو آدمی کہے گا تم قلم کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کیونکہ قلم کا کام لکھنے کا ہے، اظہار بند ڈالنے کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہو، آپ کتاب کہیں پر رکھنا ہے، قرآن کہیں پر رکھنا ہے، اس نے دوسری جگہ پر رکھ دیا جہاں پر اس کی جگہ نہیں ہے، تو کہا جائے گا بھائی تم اس کتاب کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اس کی جگہ یہ رکھنے کی ہے اور تم نے رکھ کہیں اور دیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا استعمال جہاں پر اس کا موقع ہے، اگر وہاں پر استعمال نہ کیا جائے تو اس کو نام ظلم کہتے ہیں۔ پائجامہ پیروں میں پہنا جاتا ہے، اب آپ اگر ہاتھ میں ڈال کر کے ٹہلیں تو کہا جائے گا بھائی پیجامے کے ساتھ ظلم مت کرو۔ جاکٹ، کرتا، شرٹ اوپر پہنا جاتا ہے، آپ اس میں پیروں میں ڈال کر کے ٹہلنے لگے تو کہا جائے گا کہ بھائی جاکٹ کے ساتھ ظلم مت کرو۔ تو ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جو اصل استعمال ہے اس کے علاوہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کا نام ظلم ہے۔ اور جہاد کہتے ہیں کہ کسی بھی غلط چیز کو، کسی بھی بری چیز کو ختم کرنا، جدوجہد کرنا، مشقت کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ اسی لیے میڈیا میں بھی اپنوں نے بھی اور برادران وطن نے بھی اس کا جواب بھی دیا کہ بھائی اس کے معنی ہندی میں جیسے سنگھرش ہوتا ہے، جدوجہد کرنا ہوتا ہے، سمپل سے اس کا یہ مفہوم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ جہاد کی بہت ساری قسمیں، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے، یعنی آپ لوگوں کو سمجھانے کا کام کریں، برائیوں کے ختم کرنے کا کام کریں زبان کے ذریعے سے، اس کو کہا جاتا ہے جہاد باللسان، کہ آپ معاشرے کی برائیوں کو دور کر رہے ہیں، سوسائٹی کی برائیوں کو دور کر رہے ہیں زبان کے ذریعے سے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جہاد باللسان ہے۔ لسان مانے زبان، کیا ہے؟ زبان کا ہے۔ جہاد بالقلم کہتے ہیں، قلم کے ذریعے سے جہاد، یعنی آپ دنیا میں پھیلی ہوئی گندگیوں کو، خرابیوں کو آپ قلم کے ذریعے سے لکھ کر کے آپ اسے دور کریں تو وہ جہاد بالقلم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آج کل میڈیا کا اپنا ایک اثر ہے، اب اگر کوئی آدمی میڈیا کے ذریعے سے اچھی چیزوں کو پھیلائے اور بری چیزوں کو کاؤنٹر کرے، بری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تو کہا جائے کہ صاحب میڈیا کے ذریعے سے وہ جہاد، جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ یہ سارے اس کے درجات ہیں کہ کوئی بھی چیز کو اپنی اصل جگہ پر لے جانا، غلط جگہ پر، وہ جہاں پر اس پر ظلم ہو رہا تھا کسی چیز پر، اس کو اصلی جگہ اس کو دے دینا،
اسی کا نام جد و جہد، کوشش، مشقت، اسی کا نام جہاد ہے۔ اور اس کا آخری درجہ ہوتا ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے بھی جہاد۔ لیکن جب یہ لفظ آتا ہے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مار کاٹ، قتل، خوریزی، لیکن ایسا نہیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد، جانتے ہو کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ صحیح بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا۔ کوئی ملک ہو، وہاں کا بادشاہ ظالم ہو، اس کو اگر آپ کوئی نصیحت کریں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی جان چلی جائے، وہ آپ کو پھانسی دے دے، وہ آپ کو کوئی نقصان اذیت پہنچا دے، تو اپنی جان پر کھیل کر، پرواہ کیے بغیر کسی ظالم بادشاہ کے سامنے صحیح بات کہہ دینا، حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑا جہاد اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ لڑائی جھگڑے میں تو کبھی انسان کی جان بچ بھی جاتی ہے، لیکن کسی ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہہ دینا تقریباً طے ہے کہ شاید اس کی جان نہ بچے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل جہاد ہے یہ۔ کہاں یہاں پر تیر، تلوار، یہ سب جو چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں جہاد کو بدنام کرنے کے لیے، یہاں پر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی النفس بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ یہ جو بتایا کہ قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، طاقت کے ذریعے جہاد، اور ایک ہوتا ہے نفس کا جہاد۔ ہمارے نفس میں، ہمارے جی میں کسی برائی کا خیال آیا، ہم نے اپنے نفس کو روکا، یہ نفس کا جہاد ہے۔ ایک کوئی عورت گزر رہی ہے، شریعت کے نقطہ نظر سے کسی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اپنی نگاہوں کو بچا لینا، یہ نفس کا جہاد ہے۔ جی چاہتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز چھین لے لے یا کوئی چیز پڑی مل جائے اسے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ نفس کا جہاد ہے۔ جی چاہتا ہے کسی کے غیبت کریں، چغلی کریں، کسی کے خلاف کوئی بات کہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، یہ نفس کا جہاد ہے۔ بہت سارے نفس کے جہاد کا دائرہ تو بہت بڑا ہے، اسی لیے بات کہتے ہیں کہ یہ جہاد اکبر تک کہہ دیا گیا کہ بڑا جہاد ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو جہاد اور مشقت کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ راہیں کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر عبادت کی طرف آئیں گے، جد و جہد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا۔ آپ تجارت کے لیے جد و جہد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تجارت کے راستے کھول دیں گے۔ تو شریعت میں یہ ایک مقدس فریضہ جس کی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن اس کو بدنام کیا جا رہا ہے اور لوگوں نے اس کو بدنام کیا۔ کسی کا قول تھا، مقولہ کہتے ہیں ہٹلر یا کس کا تھا، کہ ایک بات کو، جھوٹ بات کو اتنی بار کہو کہ لوگ اسے سچ کہنے لگے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس کو اتنا بدنام کیا گیا کہ اب لفظ جہاد لفظ زبان سے نکالنے میں بھی انسان کو ڈر لگتا ہے۔ اور دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ آج واقعتاً جو ظلم کر رہے ہیں ان کو کوئی ظالم کہنے کو تیار نہیں، لیکن جو دفاع کر رہے ہیں لوگ ان کو جہاد کے نام سے بدنام کرتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے ناجائز طور پر فلسطین پر قبضہ کیا۔ ان بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ کچھ ساحل سے کچھ لوٹے پوٹے یہودی آئے تھے، ان کو پناہ دے دی تھی کہ بھائی آپ کو دنیا نہیں قبول کر رہی، آپ یہاں آ کر کے رہ لیں۔ میزبانی کا فریضہ انجام دیا تھا۔ یہ ان کا قصور تھا کہ ان مسافروں کو جو لوٹے پوٹے تھے، اسلامی نقطہ نظر تھے کہ بھائی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ تم ہمدردی کا معاملہ کرو، وہ کیا۔ اور آج اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اس کو کوئی ظلم کہنے کو تیار نہیں، لیکن اگر دفاع میں فلسطینی کچھ کر دیں تو جہاد کا معاملہ ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں ظالم ہوگا، کوئی مظلوم ہوگا، لیکن جو مظلوم ہے ان کو مجاہد کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظالم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ظلم کے خلاف کوئی بھی جد و جہد اور مشقت کرنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ تو آج دنیا کے اندر اتنا زیادہ ان چیزوں کو بولا گیا، اتنا زیادہ کہا گیا کہ وہ چیزیں بدنام ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ جہاں تک تعلق اسلام کا ہے اور جہاد جو مقدس فریضہ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھیں اور قرآن پڑھیں، جہاں پر بھی قتال کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر، آپ دیکھیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا اوپر اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ زیادہ تر صورتحال دفاعی ہے، ڈیفنس ہے۔ مکہ والے آئے، مدینے پر حملہ کر رہے ہیں،
اب ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنی جان نہیں بچائے گا تو اس سے بڑھ کر کے حماقت اور کیا ہوگی؟ اپنی جان بچانا، اپنے بچوں کی جان بچانا. یہی تو ہوا غزوہ احد کے اندر. مکہ والے آئے تھے 500 کلومیٹر چل کر کے، مدینے والے تو دفاع کے لیے 2 کلومیٹر نکلے تھے اپنے علاقے سے باہر. غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ پورا مکہ، پورا جزیرۃ العرب سب کے سب آ گئے تھے مکہ میں چڑھائی کرنے کے لیے. حضور نے کہا بھائی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مدینے کے ایک طرف پہاڑ تھا، یہ ہوا کہ بھائی ادھر تو کوئی آ نہیں سکتا. دوسری طرف جدھر سے آ سکتے تھے اس پر خندق کھود دی گئی. اس زمانے میں لوگ پیدل گھوڑا اونٹ سے آتے تھے، کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں. تو یہ ہوتا کہ بھائی 6 فٹ گہری خندق ہے، 6 فٹ گہری 6 فٹ چوڑی، تو نہ اس آدمی اتنے کو پھلانگ سکتا ہے، گھوڑا نہ اونٹ، کوئی آدمی آ نہیں پائے گا. تو اسی لیے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. حزبن کی جمع احزاب مانے سارے لوگ مل کر کے پل پڑے تھے مدینے میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کرام اور مدینے والوں کی جان بچانے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، خندق کھودوائی اور ان کا مقابلہ کیا. تو یہ تو ڈیفینسو صورتحال ہے، آدمی اس کو جہاد. تو اگر اس میں دیکھا جائے تو قرآن کی بات صاف صاف آیات لکھی ہیں کہ تم سے جو دشمنی کر رہے ہیں، تم کو جو مار رہے ہیں ان کو تم مارو، ایسے نہیں ہے. اسی طریقے سے تمہارے ساتھ جو برسرے پیکار نہیں ہے، تم سے جو نہیں جھگڑ رہے، ان کے ساتھ احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے سے منع نہیں کرتا. اور آج اگر دنیا میں دیکھ لیا جائے تو آج بھی 57 ملک دنیا میں کم سے کم چھوٹے بڑے جیسے مسلمان ہیں، کیا وہاں نان مسلم نہیں رہتے؟ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. اگر ایسے ہی کوئی بات ہوتی تو ان پر کوئی ظلم ہوتا، ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا. لیکن یہ بھی تاریخ شاہد ہے کہ جتنے اطمینان سے پوری دنیا میں ان 57 ملکوں میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بدھسٹ ہوں، ہندو ہوں، غیر مسلم رہ رہے ہیں، اتنا پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی نہیں رہ رہا. آپ نے دیکھا امریکہ میں بھی ڈپورٹ کیا گیا کس انداز میں، کتنی ذلت کے ساتھ ہتھکڑیاں باندھ کر، اور کس بے عزتی کے ساتھ کہ ان کو ایک ایک پلین میں ایسے سامان کی طرح ٹھوسا گیا. جانوروں، شاید جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ ہوتا ہو، کیسے ان کو ٹھوسا گیا کہ پانی پینے کے محتاج، قضائے حاجت، پیشاب پاخانہ نہیں کر سکے. کس طریقے سے ان کو بے عزتی کے ساتھ مانا کہ غلط کوئی رہ رہا ہے. تو انسانیت کی ایک انسانیت کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ایک سلوک کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر غلط انداز میں بھی ہو تو کسی کو رخصت کرنا ہے تو رخصت کرنے کے بھی اپنے ایک انداز ہوتے ہیں. کتنے ذلت کے ساتھ اس نے رخصت کیا، لیکن کوئی امریکہ کو یہ نہیں کہتا کہ امریکہ نے یہ کیا. اور دوسرے ملکوں میں دیکھ لیجیے آپ. لیکن 57 ملک، کسی ملک میں آپ نے دیکھا کہ اتنی بے عزتی کے ساتھ کسی کو نکالا گیا اگر وہ غیر قانونی طور پر رہ رہا ہو. کتنے لوگ رہ رہے ہیں، یہ تو دنیا آج دیکھ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کو اتنی زیادہ بار کہا جائے گا تو پھر ایسی شکل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال وہ لوگ جس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کی اصل میں داستانیں خود بڑی خون آلود ہیں. آپ عیسائیوں کے یہاں دیکھیں، اگر آپ پوری تاریخ ان کی دیکھیں تو ان کے مذہب کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، اب تو سین چینج ہے، اس کو جلا دیا کرتے تھے. کتنے مذہب ایسے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو جلا دیا جاتا تھا. تو جو در حقیقت ظلم تھا اس کو ظلم نہیں کہا گیا. لیکن اسلام میں جو لفظ جہاد جدوجہد کے معنی میں، کوشش کے معنی میں، مشقت کے معنی میں، سنگھرش کے معنی میں، وہ بھی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، ظلموں کو ختم کرنے کے لیے، ڈیفنس کرنے کے لیے، اس کو بدنام کر کے یہ چیزیں پھیلائی جا رہی. بہرحال آپ سے اس وقت ان چیزوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کم سے کم اس لفظ جہاد کے مفہوم کو سمجھ سکیں. ہم بھی سمجھیں گے جہاد کیا چیز ہے، اسلام کے مقدس فریضہ اس کا مفہوم کیا ہے، کس کس طرح کے جہاد ہوتے ہیں، کہاں کیا جاتا ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں پر میدان جنگ ہوتا ہے وہاں پر بھی شریعت نے بہت ساری پابندیوں کو لگا رکھا ہے کہ بوڑھے کو، بچے کو، کسی پادری کو، کسی مذہبی رہنما کو جو نہ لڑا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ وہاں کی بات ہے جہاں باقاعدہ آر پار کی جنگ ہو رہی ہو، اور جہاں کسی تو معاہدہ ہو، جہاں قانون بنا ہوا ہو، وہاں تو یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب بدنام کیا جاتا ہے تو، اور اس میں سب سے بڑا قصور دوسروں سے زیادہ خود ہمارا اپنا ہے کہ ہمیں خود ہی اسلامی ٹرمنالوجی، یہ جو ٹرم ہے اسلام کی جو چیزیں، ہم کو خود ہی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ان تمام جو اصطلاحات ہیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.